لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم آپ تمام مومنین اور مومنات کے روزوں اور اس میں کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. روزے کو اخلاص کے لیے انتہائی اہم عبادت قرار دیا گیا. خالص ترین عبادت روزے کو قرار دیا گیا ہے، چونکہ ہر عبادت میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. اسی لیے روزے کو خداوند عالم نے خاص اہمیت دی اور فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن روزہ انسان کو خالص ترین منزل تک پہنچا دیتا ہے. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس روزے میں مزید اخلاص عطا فرمائے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سورہ مبارک لقمان کی آیات اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آج 5ویں سے لے کر 11ویں آیت تک انشاءاللہ کوشش کریں گے تیزی کے ساتھ پہنچ سکیں، چونکہ اس کو 5ویں روزے تک ختم کرنے کا ارادہ ہے. اس کے بعد سورہ یوسف انشاءاللہ شروع کریں گے. یقینی سی بات ہے یہ محفل جو یہاں پہ ہو رہی ہے اور قرآن سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو تفسیر اور تفصیل کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ فقط ایک نگاہ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایک نگاہ ڈالنا. وَإِمَّا قرآن کی ایک ایک آیت کے لیے کئی جلسے درکار ہوتے ہیں. مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہم ان موضوعات کو لے کر کچھ آیات کو دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن کریم ہمیں فکر کی دعوت دے رہا ہے. 5ویں سے لے کر 11ویں تک کی آیات کو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس سے کچھ پیغامات لیں گے. ہم نے اب تک جو آیت پڑھی وہ یہ پڑھی تھی کہ یہ آیات ہیں اس کتاب کی کہ جو محکم کتاب ہے، کہ جس کے اندر کوئی رسوخ نہیں کر سکتا. محکم ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. محکم کتاب ہے چونکہ حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے محسنوں کے لیے. بیان کیا کہ خداوند عالم نے 3 آیات کا کل حوالہ دیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک جگہ بیان ہوا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، سورہ بقرہ کی آیت تھی. ہدایت اور بشارت ہے مؤمنین کے لیے، اور اس آیت میں بیان ہوا ہدایت اور رحمت ہے محسنوں کے لیے. تینوں آیات میں جو چیز کامنلی بیان ہوئی وہ ہدایت ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. یہ ہدایت کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو محسن ہیں. محسن کی تعریف کل آپ کے سامنے بیان کی، اور خود اس آیت کے بعد اگلی جو آیت ہے یعنی 4تھی آیت، اس میں بیان ہوا کہ محسن کون ہوتا ہے. آیت اللہ جوادی عملی کی تعریف ذہن میں رہے آپ سب کے کہ 2 چیزوں کے اندر اچھائی ہوتی ہے. ایک فعل حسن ہوتا ہے، ایک فاعل حسن ہوتا ہے، یا حسن فعل حسن فاعل. بعض اوقات کام اچھا ہوتا ہے، کام کا انجام دینے والا اچھا نہیں ہوتا، فاعل جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. بعض اوقات کام انجام دینے والا خود ذاتاً اچھا ہوتا ہے، اس سے کام کوئی غلط سرزد ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، کام بھی اچھا ہو حسن فعل اور فاعل بھی اچھا ہو حسن فاعل، جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو قرآن کی اصطلاح میں اس کو محسن کہتے ہیں، جو آغا جواد عالمی نے تعریف بیان کی. بس اب محسنوں کی تعریف یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں،
نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نماز پڑھنا خدا سے رابطہ، زکوٰۃ دینا یہ بیان ہوا. آغا محسن قراتی نے اس کے ذیل میں بیان کیا تھا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد فقہ کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو فقہی زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں، جو چند چیزوں پر کچھ نصاب لازم ہونے کے بعد واجب ہو جاتی ہیں، اس کو نہیں کہا گیا. زکوٰۃ عام مدد کو، خیرات کو، دوسروں کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. لہذا دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ سے رابطہ اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات سے رابطہ. اگر اللہ اور اس کی مخلوقات سے رابطہ ہو مگر ایک شرط کے ساتھ کہ یہ ساری چیزیں آخرت پر یقین رکھ کر ہوں. آخرت پر یقین کی کیفیت بیان ہوئی، یعنی انسان اپنے کام کو خدا سے مخصوص کر لے، اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی انفاق، اپنی خیرات کو خدا کی خاطر کرے تو پھر یہ محسن کی کیٹیگری میں آتا ہے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی محسنوں والے درجے میں پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا. اس کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے. ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ہدایت پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں ہم خداوند عالم سے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ایک چیز طلب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہماری صراط مستقیم پر ہدایت فرما. اب خداوند عالم اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ ان کاموں کو کرنے کے بعد محسن بن گئے، محسنین کی فہرست میں آ گئے، تو اب یہ ضمانت ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ آیت نمبر 5 ہے کہ اگر انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی یعنی لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی مدد کرتے رہے، اللہ سے رابطہ، معاشرے سے رابطہ. ائمہ کی زندگی میں آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، رات کی تاریکی میں، رات کے وقت ائمہ کے دو کام آپ کو نظر آئیں گے، تقریباً تمام ائمہ کے جو ان کی تاریخ میں سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے. ہر امام کی رات کا ایک حصہ عبادت خدا میں گزرتا تھا، ہر امام رات کو جاگا کرتا تھا، ہر امام رات کو جاگ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا کرتا تھا، اور دوسرا حصہ تقریباً ہر امام کا غریبوں محتاجوں کی مدد پر گزرتا تھا، کہ جس کو سیرت معصومین میں آپ نے سنا بھی ہے، بارہا پڑھا بھی ہے. یعنی خدا سے رابطہ اور خدا کی مخلوق کی مدد. اور آپ نے وہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ ائمہ اطہار بوریاں لے کر اپنے کندھوں پر چلا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. بعض اوقات بہت سارے اصحاب نے دیکھا جاتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ساتھ ایک شخص نے دیکھا کہ رات ہے، تاریک ہے، بارش ہو رہی ہے، امام اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، اور اس کو تعجب ہوا کہ رات کے اس وقت امام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. بہرحال کچھ فاصلہ طے کیا امام نے، امام کے ہاتھ سے ظاہراً تھیلا چھوٹا، اس کے اندر سے جو چیزیں تھیں وہ روٹیاں تھیں بنی ہوئی، وہ نکلیں اور بکھر گئیں. یہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے امام کی مدد کی. اب یہ واقعہ میرے ذہن میں یا چوتھے امام سے بھی ہے اور چھٹے امام سے، شاید چوتھے امام سے زیادہ قریب ہو. بہرحال اس نے مدد کی، روٹیوں کو سمیٹا، اور اس کے بعد امام سے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ لائیے مجھے دے دیجئے. امام نے کہا نہیں، یہ میرا زاد سفر ہے، یہ میرا زاد سفر ہے، میں زاد سفر کو خود اٹھاؤں گا. یہ سمجھنے والا سمجھا کہ امام کسی جگہ سفر کے لیے جا رہے ہیں، مدینے سے باہر کہیں جا رہے ہیں. اگلے دن اس کی امام سے پھر ملاقات ہوئی. اس نے مولا کے پوچھا کہ مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں زاد سفر ہے میرا، آپ تو مسافر تھے، آپ تو مجھے آج یہاں نظر آ رہے ہیں، آپ تو کہیں باہر تشریف لے کر نہیں گئے. امام نے کہا نہیں، زاد سفر تھا، ہم سب مسافر ہیں، یہ دنیا سفر کی جگہ ہے، سفر کر کے ہم سب نے آخرت میں پہنچنا ہے. یہ جو میرا سامان تھا زاد سفر تھا. کہا مولا وہ زاد سفر کہاں گیا؟ کہا میں نے اس کے حوالے کر دیا جو قیامت تک اسے صحیح و سالم پہنچا دے گا. میں نے غریب کے حوالے کر دیا، میں نے محتاج کے حوالے کر دیا، میں نے فقیر کے حوالے کر دیا. اب یہ زاد سفر مجھے وہاں کام آئے گا، یہ مجھے وہاں مل جائے گا. اس طرح ائمہ اطہار رات کو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ممکن نہیں ہے امام کا ماننے والا، 12 اماموں کو ماننے والا، خدا سے راز و نیاز و مناجات اور عبادت تو کرتا ہو، معاشرے سے غافل ہو. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہو سکتا ایسا. ٹھیک، لہذا اب جب یہ اس راستے پر آ گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہی تو وہ گروہ ہے کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر آ گیا ہے. توجہ کیجئے گا، ایک دفعہ میں اور آپ ہدایت کی آرزو کریں، تمنا کریں، دعا کریں خدا سے کہ پروردگار ہمیں ہدایت پر رکھ. ایک مرتبہ خدا ضمانت دے دے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ گروہ ہے کہ جن کو ان کے رب کی جانب سے ہدایت مل گئی. اب
اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر آ گئے. یعنی آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کے ذیل میں بیان کیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو بستر ہدایت پر زندگی گزارتا ہے. جیسے انسان سوتا ہے بستر پہ سوتا ہے, بستر آمادہ ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے خدا ہدایت کا بستر بچھا دیتا ہے. پھر ان کا بیٹھنا, اٹھنا, سونا, جاگنا سب ہدایت پر ہوتا ہے. لیکن کیسی ہدایت؟ جو ان کو رب کی جانب سے ملی ہے. اور چونکہ رب کی جانب سے ہدایت پا چکے, اس کی ضمانت رب نے دے دی, اولئک ھم المفلحون. اسی وجہ سے یہی گروہ ہے جو کامیاب ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی گروہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. بس اس آیت کے اندر بیان ہوا کہ اولئک علی ھدی من ربہم, جب محسن کے مقام تک پہنچ گئے ہدایت حتمی ہو گئی. الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اب جب ہدایت پر آ گئے تو فلاح پا جائیں گے, نجات پا جائیں گے. اگلی جو آیت ہے وہ بیان کرتی ہے آیت نمبر 6, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں. لہو حدیث کو بھی بیان کروں گا. جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں, کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ, تاکہ گمراہ کر دیں. کس سے؟ ان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. بغیر علم, ان لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں يَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اس کی ضمیر قرآن کی طرف پلٹے گی, سبیل کی طرف پلٹے گی. اور اس سبیل خدا کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں کچھ چیزوں کو خریدتے ہیں, لہو الحدیث کو خریدتے ہیں, لوگوں میں بیچتے ہیں, لا کر سناتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سبیل اللہ سے ہٹائیں. یہاں پہ جوادی عاملی صاحب نے بیان کیا, آغا محسن نے بھی بیان کیا کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن ہے. اس کی بھی تفصیل آ جائے گی سامنے. اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. عذاب کی بھی کئی کیٹیگریز قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. عذاب علیم, عذاب شدید. علیم عذاب ہے, دردناک عذاب ہے, شدید عذاب ہے. یہاں عذاب مہین ہے. مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والے کو. مہین کہتے ہیں کہ جس میں رسوائی ہو, ذلت ہو. یعنی ان کے لیے ذلت آور ایک عذاب ہوگا جو خداوند عالم ان کو دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی. اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ اس کو مجموع البیان میں بیان کیا. مرحوم علامہ طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر میں وہاں سے لیا, آیت اللہ محسن قراتی صاحب نے بھی تفسیر میزان سے وہاں سے لیا کہ یہ جو آیت ہے یہ عرب میں جب رسول اللہ نے آ کر اسلام پھیلایا اور آنے کے بعد لوگوں کو دعوت دی اور قرآن سنانا شروع کیا, تو یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصوں پر مشتمل ہے. کہ سورہ یوسف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. قرآن کریم میں بہت سارے قصے ہیں, داستانیں ہیں. ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو قصہ ہے, قرآن کریم نے جو داستان سنائی ہے اور جو مائیں داستانیں سناتی ہیں, قصے سناتی ہیں, ان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو داستان اور قصہ سناتی ہیں تاکہ بچہ رات کو قصہ داستان سن کر سو جائے. قرآن قصہ اور داستان اس لیے سناتا ہے کہ قومیں بیدار ہو جائیں. قرآنی قصے میں اور ماؤں کے قصے میں یہ فرق ہے. موسیٰ کا قصہ اس لیے نہیں سنایا کہ قوم سو جائے. موسیٰ کا قصہ اس لیے سنایا کہ موسیٰ کی زندگی میں غور کرے قوم, دیکھے کہ کہاں کہاں خدا نے کیسے کیسے قوم موسیٰ کی مدد کی, اس طرح خدا کی مدد پر ایمان لے کر آ جائیں, فرعون کا مقابلہ کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں. خوب, جب رسول اللہ کے واقعات سنایا کرتے تھے تو کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ قرآن کا راستہ روکیں. اسی لیے میں نے بیان کیا, آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا کہ جو سبیل اللہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو قصے خرید کر لاتے ہیں, لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو سبیل اللہ یعنی قرآن سے منحرف کر دیں, قرآن کے مقابلے میں قصہ گوئی کریں اور اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بارے میں جو روایات بیان کی گئی مجموع البیان میں اور آیت اللہ علامہ طباطبائی نے, کہتے ہیں کہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا, اور نضر بن حارث اس وقت تاجر تھا, تجارت کیا کرتا تھا. اس کا آنا جانا ایران میں اور دیگر ممالک میں ہوا کرتا تھا. یہ وہاں جا کر ایران میں مخصوصاً آیا کرتا تھا. ایران کی قدیم تاریخ ہے قصہ گوئی کی, قصے وہاں پہ بہت بیان کیے جاتے تھے, ان کے ادب کا حصہ ہے. آج بھی جو قدیم فارسی منابوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں قصے بہت ملیں گے. شاہنامہ فردوسی کے نام سے نامعلوم کتنے ہزار شعروں کو فردوسی نے بیان کیا ہے شاہنامے کی صورت کے اندر.
اسی طرح وہاں پہ اسفندیار، اسی طرح وہاں پہ رستم سہراب کے قصے ہیں۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ تجارت کرنے کے بہانے جایا کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اور وہاں پر قصہ گو لوگوں سے باقاعدہ قصوں کو خریدا کرتا تھا، ان کی قصوں کی داستانوں کو، قصوں کو ان سے سنتا تھا، خریدتا تھا، محفوظ کرتا تھا، پھر آنے کے بعد لوگوں میں بیٹھ کر مکے کے لوگوں میں بیان کرتا تھا کہ دیکھو محمد تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں رستم کا قصہ سناؤں، آؤ میں تمہیں اسفندیار کا قصہ سناؤں، آؤ میں تمہیں رستم و سہراب کی داستان سناؤں۔ یعنی وہ رسول اللہ کی لائی ہوئی باتوں کو انہی قصوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا کہ جو فقط قصے ہوا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ کی بات قصے نہیں تھی، داستان نہیں تھی، حقیقت تھی۔ عاد ایک حقیقت ہے، سمود ایک حقیقت ہے جو گزشتہ گزری ہوئی قومیں تھیں، لیکن وہ کیا کام کرتا تھا؟ اور جیسے افراد یہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے محمد تمہیں قصے سناتے ہیں یہ انہی قصوں کی طرح ہیں جیسے میں تمہیں سنا رہا ہوں، یعنی جیسے رستم و سہراب ایک داستان ہے، اسی طرح محمد جو تمہیں سنا رہے ہیں عاد سمود ان تمام لوگوں کے قصے داستان ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے اندر حقائق موجود نہیں ہیں۔ اس طرح کر کے کیا چاہتا تھا؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان باتوں کے ذریعے سے قرآن کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب قرآن کی توہین ہوتی تھی تو خداوند عالم نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو انہیں قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن یہ رسوا ہو جائیں گے، چونکہ انہوں نے قیامت میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا۔ یہاں پر لہو الحدیث کس چیز کو کہا گیا؟ لہو عربی زبان کے اندر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے ضروری کاموں سے روک دے۔ وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے تماشے اور کھیل کے کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا۔ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو انسان کو اس کے مہم کاموں سے روک دے۔ لہو الحدیث وہ باتیں کہ جو انسان کو حق بات سننے سے دور کر دیں۔ لہو الحدیث وہ بات، چونکہ میں نے بھی بیان کیا نضر بن حارث وہ قصے لے کر آتا تھا، قرآن کے مقابلے پہ قصے سنایا کرتا تھا، لہذا ہر وہ چیز کہ جو انسان کو حقیقت کے سننے سے دور کر دے، حقیقت سے دور کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ کہا گیا، اس کو روایات میں بیان کیا گیا، اور لہو الحدیث کا ایک بہت بڑا مصداق جو قرار دیا گیا روایات ائمہ کے اندر، لہو الحدیث گانوں کو کہا گیا ہے، موسیقی کو کہا گیا ہے۔ موسیقی بہت بڑا مصداق ہے لہو الحدیث کا۔ ایک روایت ہے جو روایت محمد ابن مسلم نے کافی کے اندر بیان ہوئی، اصول کافی میں محمد ابن مسلم نے امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا۔ اس روایت میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً گانا ان گناہوں میں سے ہے، غنا موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن پر خداوند عالم نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے، آگ کا وعدہ، النار آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی امام نے بیان کیا لہو الحدیث گانا ہے، موسیقی ہے، غنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے ایک بہترین جملہ ہمیں سکھایا۔ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ لا خیر فی لذت بعدها النار، اس لذت میں، انٹرٹینمنٹ میں، اس مزے، اس چیز کے اندر مزہ نہیں ہے کہ جس کے بعد اس کا نتیجہ آگ پر مشتمل ہو۔ ایسی لذت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے بعد تمہیں آگ میں جانا پڑے۔ یا امام علی نے اسی طرح بیان کیا کہ گناہ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا کہ گناہ کی لذت محدود ہے، اس کا عذاب دائمی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو محدود لذت کی خاطر دائمی عذاب کو مول نہیں لیتا، لہذا گناہ کرتے ہوئے اس کا خیال رکھو۔ خب اس آیت کے اندر جو بیان ہوئی آیت نمبر 6، لہو الحدیث ہر وہ کام جو انسان کو اس کے مہم سے روک دے، اس کے کاموں سے روک دے، ہر وہ چیز جو بےہودگی کی طرف لے جائے، ہر وہ چیز جو حق کی بات سننے سے روک دے، اس چیز کو کہا گیا لہو الحدیث۔ مخصوصاً اس روایت میں پانچویں امام نے گانے کو، غنا کو، موسیقی کو بیان کیا کہ یہ لہو الحدیث کا مصداق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پر چلتے ہیں کہ جب انسان، اب توجہ کیجئے گا، اس آیت میں بیان ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض دفعہ انسان
برائی اور برائی کے اسباب اور ٹولز کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. بہت اہم نقطہ ہے. قرآن کی آیات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن یقیناً 1400 سال پہلے نازل ہوا. اس کی شان نزول کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کی گئی ہر آیت کی, لیکن ہر آیت قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. ہر آیت قیامت تک کے لیے ہر انسان کو مخاطب کر رہی ہے. اگر لہو الحدیث میں گانا آیا تو اسے وہ زمانے کے لیے نہیں آیا, آج کے لیے بھی ہے. اگر امام پنجم نے اس زمانے میں بیان کیا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا, موسیقی, غنا ہے اور یہ آگ کی طرف لے کر جائے گا, تو اس زمانے کے مومنین کے لیے نہیں تھا, ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے. اب اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں ایسے افراد ہوں گے کہ جو چیزوں کو لائیں گے, خریدیں گے, اس طرح سے پریزنٹ کریں گے کہ لوگ اس کو خریدنے پر آمادہ ہوں گے. نتیجہ لیکن کیا ہوگا؟ انسانوں کو حق کی طرف سے گمراہ کریں گے. یہ آیت اللہ جوادی عاملی, آیت اللہ محسن, آیت اللہ علامہ طباطبائی دونوں نے بیان کیا کہ تعجب کی بات ہے کہ انسان کو ہدایت کا پیغام مفت میں مل رہا ہوتا ہے. خداوند عالم نے انبیاء کا اہتمام کیا, انبیاء نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگایا, انبیاء نے مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا. انبیاء مفت میں انسان کی سعادت, انسان کی نجات, انسان کی ہدایت کا پیغام دیتے ہیں. ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے, مگر سننے والے انسان کم ہوتے ہیں. اور اس کے بدلے میں وہ افراد جو گمراہی کو خرید کر لاتے ہیں اور پھر لا کر بیچتے ہیں, ان کو سننے کے لیے اکثریت تیار ہو جاتی ہے. میں جملہ کہنا نہیں چاہ رہا, حساس گفتگو ہو جائے گی, بہت زیادہ حساس گفتگو ابھی کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن اس کو ایک ذہن میں رکھیے گا بس اس بات کو کہ اگر ایسا اس زمانے میں ہوتا رہا کہ لوگ حق کے مقابلے میں بنی ہوئی چیزوں کو, بنائی ہوئی چیزوں کو لاتے تھے, لا کر بیچتے تھے تاکہ لوگوں کو حق سننے سے دور کر دیں, تو آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. ممکن ہے کسی کو بہت زیادہ پیسے دے کر ممبر پر بٹھایا جاتا ہو, مگر جو بیٹھنے والا ہو وہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرتا ہو کہ لوگوں کو حق سے دور کر رہا ہو. یہ اگر اس زمانے کا مزاج تھا, آج کے دور میں بھی یہ مزاج ہو سکتا ہے. آج کے دور میں بھی یہ مزاج ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا, لیکن بہرحال قرآن قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. اس زمانے میں اگر اللہ کے رسول کا مقابلہ لہو الحدیث سے کیا جا سکتا تھا, تو آج یقیناً ممبروں پر ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی انہی باتوں سے جو حق کی آمیزش کر کے, قرآن میں ایک آیت ہے, حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں, حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں. عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ حق کہاں پر ہے, عام انسان سمجھ نہیں پاتا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں اگر غالیوں نے کچھ زور پکڑا ہے تو وہ یہی وجہ ہے عزیزوں. غالی اگر زور پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں, وجہ یہی ہے, حق اور باطل کی آمیزش ہوتی ہے. اگر رسول اللہ کے زمانے میں کام ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ ہر دور کے اندر ایک پرابلم ہے, اس کو سمجھنا مومنوں کی ذمہ داری ہے. اب جب انسان حق سے منحرف ہوتا ہے, حق کی آواز نہیں سنتا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا. اب جب ان لوگوں کے سامنے کہ جو لہو الحدیث کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں, جو حق کے نام پر غلط باتوں کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا, جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, واللہ مستکبرن, استکبار کرتے ہیں, اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں, حق کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں. کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا, یہ حق کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں, گویا ان کے کان حق کی بات سننے کی نسبت سنگین ہو گئے ہیں, ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, ان لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دو. یہاں پر بیان کیا گیا کہ انسان پھر جب حق کی آواز کو نہیں سنتا ہے, قرآن کی آیات ہے, میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ جب انسان حق کو نہ سنے, حق کی بات کو نہ سنے, تو وہ مستکبر ہوتا ہے. آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ جو اس آیت کا نقطہ ہے وہ یہ کہ جو حق کو نہ سنے, حق عزیزوں ہر جگہ ہو سکتا ہے. گھر کے معاملات میں بھی حق اور ناحق ہوتا ہے, میاں بیوی کی بات میں بھی حق اور ناحق ہوتا ہے, بیٹے اور باپ کی بات میں بھی حق اور ناحق ہو سکتا ہے, استاد شاگرد کے معاملے میں بھی حق اور ناحق ہو سکتا ہے, عالم اور غیر عالم کی بات میں حق اور ناحق ہو سکتا ہے. ہر جگہ یہ حق اور ہر جگہ ناحق ہو سکتا ہے. اگر انسان حق کی بات نہ سنے, قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟
قرآن اس کو کہتا ہے مستکبر. جو حق کی بات سننے سے انکار کرے. حق کی بات سن کر اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان حق کی بات سن تو سکے, لیکن آقا محسن قرائطی کہتے ہیں کہ چونکہ لہو الحدیث سنتے چلے آئے, چونکہ غلط باتوں کے عادی بن گئے, نتیجہ کیا ہوا؟ حق کی آواز کو سننے سے محروم ہو گئے. اب جب حق کی آواز آتی ہے ان کے کان بھاری ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو آواز ہی نہیں آتی, ان کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دیا جاتا. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حق کی بات کو سننے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد اگلی آیت, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, ان کے لیے جنات النعیم ہیں, آرام دہ جنتیں ہیں, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ فضل الہی ہے. اس کو کہا گیا کہ خداوند عالم سے اس کے فضل سے مانگو. چوتھے امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. پروردگار اپنے فضل و کرم سے پیش آنا, عدل کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا. عدل سے اگر تو پیش آیا تو کوئی بھی تیری عدالت کے ترازو میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر تو نے عدل سے کام لیا تو ہم تباہ ہو گئے. عدل کا تقاضا کچھ اور ہے. خدا سے کہو خدا یا فضل کے ساتھ پیش آنا. قرآن کریم میں خدا کے فضل کی بہت ساری آیات ہیں. یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی کہ مومنین اور عمل صالح کرنے والے جنتوں میں رہیں گے, جو آرام دہ جنتیں ہوں گی, کتنا رہیں گے؟ خالدین فیہا, خالدین خلد سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں پہ ایک عالم نے بیان کیا, ظاہراً محسن قرائطی صاحب نے بیان کیا تھا کسی جگہ پر, کہ عدل اگر دیکھا جائے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہے اتنا ہی اس کو انعام دے دیا جائے. اگر کسی نے 60 سال کی زندگی گزاری, 60 سالہ زندگی میں اس نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دی, تو 60 سال کی زندگی پر 60 سال کی جنت مل جانی چاہیے اس کو. 60 سال بعد جنت واپس لے لینی چاہیے, چونکہ 60 سال کی عبادت 60 سال کی جنت, برابر ہو گیا معاملہ. یہ عدل ہے؟ نہیں, یہ عدل نہیں ہے, یہ مساوی ہے, یہ مساوات ہے. خدا کے نظام میں عدل ہے, مساوات نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کروں گا. مساوات اور عدل میں فرق ہے. ہمیں جو کہا گیا عدل کا کہا گیا ہے. یہاں پر آقا محسن قرائطی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ محدود زندگی انسان نے اللہ کی اطاعت میں گزاری تو محدود زمانہ جنت کا مل جانا چاہیے, لیکن یہ فضل خدا ہے کہ اس محدود اطاعت کے بعد خدا کہتا ہے جب تم اس محدود اطاعت کے ساتھ میرے سامنے آئے ہو, اب جنت میں کب تک رکھوں گا؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھوں گا. یہ میرا فضل ہے, یہ میرا فضل ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. یہاں پر بیان ہوا کہ یہ لوگ کہہ رہیں گے جنت میں, یہ وعد اللہ حقا, یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, وہ عزیز اور حکیم ہے. اگلی جو آیات جو میرے پاس 13 منٹ بچے اس کے اندر بیان کروں گا تیزی کے ساتھ. اگلی جو آیت ہے وہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کو قرآن کریم کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے. نوجوان ذہن سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم پورے کا پورا معجزہ ہے. قرآن کریم کو معجزہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم معجزے کی کتاب ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے. قرآن کریم جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کوئی چاہے, کوئی کرنا چاہے تو اس قرآن کریم کے مطابق قرآن, اس کی 10 صورتوں کے برابر 10 صورتیں, اس کی ایک آیت کے برابر ایک آیت لے آئے. اور یاد رکھیے گا, اگر کوئی شخص ایک آیت قرآن کریم کے مطابق لانے میں کامیاب ہو گیا تو قرآن کریم باطل ہو جائے گا, چونکہ چیلنج ہے قرآن کریم کا. کتنی کوششیں اول اسلام سے آج تک ہو رہی ہیں اسلام کو تباہ کرنے کے لیے, اسلام کو خراب کرنے کے لیے. کتنے ذہن بیٹھے ہوں گے کہ اتنا آسان چیلنج ہے, ایک آیت بنا کے لے جاؤ. قرآن خود کہہ رہا ہے میں وڈرا ہو جاؤں گا, ایک آیت بنانی ہے, وڈرا کر دے گا قرآن کہ ہاں ٹھیک ہے, تم جو کہتے ہو کہ کسی بشر کا بنایا ہوا مان لیں گے, چونکہ بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے اسی لیے تو چیلنج ہے کہ ایک آیت لے آؤ. ایک آیت میں نہیں آ سکتی. قرآن کریم پورے کا پورا معجزہ ہے, مگر کچھ آیات ایسی ہیں مخصوصاً کہ جو قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرتی ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانہ گزرنے کے بعد انسانوں کے اوپر علمی ترقی کے نتیجے میں آشکار ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کو قرآن نے پہلے سے بیان کیا ہے. مثلا جو چیزیں آج سائنس نے ڈسکور کی ہیں, قرآن کریم نے ان چیزوں کو 1400 سال پہلے بیان کیا ہے. اچھا, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ ان آیات کی طرف اشارہ کر کے کہ جن آیات کو خدا نے 1400 سال پہلے بیان کیا اور آج کی سائنس انہیں ڈسکور کر رہی ہے، اور جب ہم آ کر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو سائنس کی اس تحقیق کے ذریعے سے اوتھینٹسٹی بخشنا چاہتے ہیں کہ قرآن اوتھینٹک ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن اوتھینٹک ہے چاہے سائنس کی تھیوری کچھ بھی ہو. اور دوسری ایک اور چیز کا ازالہ کرنا چاہوں گا، بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سائنس کے معیارات پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلطی ہے عزیزوں، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں مخصوصاً، یہ غلطی ہے. کیوں؟ سائنس کی تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، چونکہ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ قرآن کو تطبیق کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں دیکھو قرآن نے یہ کہا، سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، کل آنے والے دن میں ممکن ہے سائنس کی وہ تھیوری چینج ہو جائے، پھر آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر قرآن بھی ڈاؤٹ میں جائے گا. قرآن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور سائنس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے جن چیزوں کو 1400 سال پہلے بیان کیا، اگر انسان یا امت رسول اس قرآن کو قرآن کے وارثوں کے ساتھ لے لیتی، وارثان قرآن اور قرآن میں جدائی نہ ڈالتی امت، تو نامعلوم یہ امت آج کہاں پہنچی ہوئی ہوتی. یہ اس سے نتیجہ نکالنا چاہیے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگلی آیات کیا ہیں؟ ایک اصول ہیں، سائنسی چیزیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیت نمبر 10. خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو خلق کیا، بغیر عمد ترونها، کیسے خلق کیا؟ اب اس آیت کے دو ترجمے ہیں. بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو خلق کیا بغیر ستون کے خلق کیا. آسمان کو زمین کی چھت کہا جاتا ہے. جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر کی اس ہال کی چھت ہے. اس چھت کا قیام کن چیزوں کے اوپر ہے؟ سائیڈ میں پلرز ہوں گے، کچھ پلرز ہیں، کچھ کالمز ہیں جس کے اوپر یہ چھت ٹکی ہوئی ہے، جس کو عمود کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ عمود الدین. دین ایک خیمہ اگر لے لیا جائے تو نماز اس خیمے کا ستون ہے، عمود ہے، عمد ہے، یعنی بیچ میں وہ جو بانس گاڑا جاتا ہے جس سے پھر چھت پھیلائی جاتی ہے. اسی طرح یہاں کی چھت ہے، اس چھت کے پلرز ہیں جس پر یہ چھت قائم ہے. آسمان کو زمین کی چھت کہا جاتا ہے. آسمان زمین کی چھت ہے، لیکن اس چھت کے لیے کوئی پلر ہونا چاہیے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها. دو ترجمے کیے گئے ہیں اس کے مفسروں کی جانب سے. خداوند عالم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے. ایک ترجمہ بغیر ستون کے بنایا ہے، یعنی آسمان چھت ہے مگر خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو تھاما ہوا ہے، اور یہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کالم، بغیر کسی پلر کے یہ آسمان قائم ہے. دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا، علامہ طباطبائی نے اس کو اس طریقے سے لیا، اور اس کے پیچھے امام رضا علیہ السلام کی روایت کو لیا انہوں نے کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، خدا نے آسمان کو خلق کیا کس طریقے سے؟ ان ستونوں کے ذریعے سے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. ایک ترجمہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر پلر کے بنایا. اس سے زیادہ دقیق ترجمہ آیت اللہ طباطبائی نے کیا، خداوند عالم نے آسمان کو ان ستونوں پر قائم کیا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی انویزیبل پلرز ہیں اس دنیا کے اندر، انویزیبل کالمز ہیں اس آسمان کے. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس عزیزوں یہی کہتی ہے، جو سائنٹسٹ، جو نوجوان ہیں مخصوصاً سائنس کے طالب علم ہیں، ان سے گزارش کروں گا اپنا اسی کو ریسرچ ورک لے لیجئے، ماہ رمضان کا جا کے تحقیق کیجئے اس آیت کے اوپر. سورہ رعد کی بھی آیت ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. سورہ لقمان میں بھی آیت ہے، سورہ رعد میں بھی آیت ہے کہ بغیر ایسے پلرز پہ خدا نے آسمان کو قائم کیا ہے کہ جو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں. اب چھوٹا سا ایک نقطہ بس یہ بیان کر دوں کہ سائنسدان آج کے یہ کہتے ہیں کہ جو زمین کا اور کائنات کا نظام ہے وہ قوت جاذبہ کے اوپر ہے، کشش ثقل کے اوپر ہے. اس کے اندر دو قوتیں بیک وقت کام کرتی ہیں. ایک کشش ثقل ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے وہ دور کرتی ہے. اسی کے اوپر پلانٹس گردش کر رہے ہیں. سائنسدانوں نے ایک تحقیق موجود ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ ستون کی صورت میں اوپر کی طرف جاتی ہے.
بغیر عمد ترون، خدا نے آسمانوں کو بنایا ان ستونوں میں کہ جو انویزیبل ہیں، تمہیں اپنی ان آنکھ سے نظر نہیں آتے، مگر یہ قوت کالم کی صورت میں، ستون کی صورت میں ہے جو کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کو بہرحال دیکھنا چاہیے نوجوانوں کو. یہ وہ چیز تھی جس تک آج پہنچے ہیں سائنسدان. وقت کا میں اس میں مزید وقت نہیں لگاتا. اگلی آیت کو پڑھتا ہوں، اگلا اس کا ٹکڑا، اور اس کے ساتھ کیا چیز بیان کی؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو پھیلا دیا، أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر پہاڑوں کو پھیلا دیا. کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے زمین سکون کا ذریعہ قرار پائے. پہاڑوں میں اور زمین پر سکون میں کیا آپس میں تعلق ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو زمین کی کیل کہا گیا ہے، پہاڑوں کو زمینوں کی کیل کہا گیا. اب یہاں پر خداوند عالم نے اس سورہ میں بیان کیا کہ وَأَنْ أَلْقَى رَوَاسِيَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کو پہاڑوں کی صورت میں تقسیم کیا، پہاڑوں کو بنایا زمین کے اوپر. سائنس 1400 سال بعد جا کے وہاں پہنچی جہاں خدا نے 1400 سال پہلے ایک چیز بیان کی تھی. اب پہاڑوں کا تذکرہ بھی سن لیجئے. 19ویں صدی سے پہلے تک جب پہاڑ کہا جاتا تھا تو پہاڑ سے مراد زمین کا وہ حصہ ہوتا تھا جو زمین سے اوپر ہوا میں معلق نظر آتا تھا. لیکن سائنس نے ایک چیز آ کر ثابت کی، بیان کیا، جو جیولوجیکل اس میں اسٹڈیز کرتے ہیں، جو جیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ ہمیشہ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے 10 سے 15 گنا زمین کے نیچے ہوتا ہے. جتنا پہاڑ آپ کو زمین سے اوپر نظر آتا ہے اس سے 10 سے 15% پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ جو آپ ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھتے ہیں اس کی اونچائی زمین کی سطح سے اگر لی جائے تو 9 کلومیٹر ہے. 9 کلومیٹر یہ زمین سے اوپر کی طرف ہے. زمین کے نیچے کتنا ہے؟ 124 کلومیٹر. یہ جیولوجی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تحقیق بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں دیکھ کے آیا ہوں نیٹ میں، پھر بتا رہا ہوں آپ کو. ماؤنٹ ایوریسٹ اوپر کتنا نظر آ رہا ہے؟ 9 کلومیٹر ہے. زمین کی سطح سے 9 کلومیٹر اوپر ہے. زمین کے اندر کتنا ہے؟ 124 کلومیٹر، تقریباً وہی 10 سے 15% زیادہ. مزے کی تحقیق سن لیے. ایک رسالہ ہے جیولوجیکل کانسیپٹس آف ماؤنٹینز، اس کے پیج نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے. ماڈرن ارتھ scientists have proven, modern earth sciences have proven that mountains have deep root under the surface of the ground, and that these roots can reach several times their elevation above the surface of the ground. جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اس سے کئی زیادہ نیچے ہوتا ہے. So the suitable word to describe mountains on the basis of this information is word peg, P-E-G. اس کو کیا کہیں گے؟ پیگ کہتے ہیں عربی کے اندر. کس چیز کو؟ کہ جو زمین کے نیچے اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو پیگ کہا جاتا ہے. اس پہ ابھی میں آتا ہوں. The history of science tells us that the theory of mountains having deep roots was introduced only in the later half of 19th century. کب یہ نظریہ دنیا کے سامنے آیا کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ نیچے ہوتا ہے؟ لیٹر 19th century کے اندر، یعنی 200 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے. قرآن نے اس چیز کو کب بیان کیا؟ 1400 سال پہلے. قرآن نے اس پیگ کے لیے جو لفظ آتا ہے PEG، آپ جائیے گا اس کو سرچ کیجئے گا. جب آپ پیگ کو دیں گے اس کے ساتھ کمانڈ دیجئے کہ اس کا عربک بتائے، تو پیگ کا جو عربک ورڈ آئے گا وہ آئے گا وتد، واو تے دال. اس کی جمع اوتاد ہے. اب آ جائیے قرآن کریم کے 76ویں سورہ کی طرف، سورہ نبا کی طرف، جس میں خداوند عالم کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا نہیں اور ہم نے پہاڑوں کو والجبال اوتادا، اوتاد کی صورت میں نہیں بنایا. اوتاد کیا چیز ہے؟ جس کو آج کی سائنس کہہ رہی ہے پیگ. پیگ کیا چیز ہے؟ جو سرفیس سے جتنا نظر آ رہا ہے اس سے 10 to 15 ٹائمز نیچے ہے. کرتا کیا ہے یہ زمین کے نیچے جو تہے ہوتی ہیں، پلیٹس ہوتی ہیں جن میں مستقل حرکت ہو رہی ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے اگر یہ زمین پہاڑ نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، پوری دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی اگر یہ پہاڑ نہ ہو. خدا نے کیا بیان کیا؟ ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے زمین پر بنایا تاکہ تم زمین پر سکون کی زندگی گزار سکو. سائنس کہاں پہنچی؟ لیٹر 19th century کے اندر آ کر لفظ پیگ انہوں نے ڈسکور کیا. خدا نے 1400 سال پہلے بتایا تھا.
میں نے وہی چیز عرض کی کہ اگر انسان شروع سے اہل بیت کے ساتھ ہوتا, اگر اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہ ڈالی جاتی, اگر رسول اللہ کے بعد اہل بیت کے راستے پر چلے ہوتے, تو یقین کیجئے دنیا جتنی آج ترقی یافتہ شکل میں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ شکل میں ہوتی, جیسے کہ امام عصر کے آنے کے بعد ہونا ہے. امام عصر کے آنے کے بعد فقط امام عصر نے آخرت کی بات نہیں کرنی, آخرت کی بات ہے, دنیا کی آبادی ہے ایمان کے سائے میں. خداوند عالم نے عزیزوں اس دنیا کو آباد ہونے کے لیے بنایا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا میں شاہکار کیا ہے. آپ ایک آرٹسٹ ایک پینٹنگ بناتا ہے, چاہتا ہے اس کو ہر زاویے سے دیکھا جائے. خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات خلق کی ہے, کس لیے؟ کہ ہم اور آپ اس کی مذمت کریں؟ نہیں, ایسا نہیں. ایک شخص نے امام علی کے سامنے آ کے دنیا کی مذمت کی, امام نے اس کی مذمت کی. کسگلت کا امک تیری ماں عزادار بنے, یہ کیا بات کرتا ہے تو؟ دنیا قابل مذمت نہیں ہے. خدا نے اس دنیا کو اپنی حکمت سے خلق کیا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا کو مومن کے لیے خلق کیا. جو چیز قابل مذمت ہے وہ اس دنیا کی وہ محبت ہے جو تیرے دل میں ہے. دنیا قابل مذمت نہیں ہے. دنیا کی خوبصورتی, دنیا کے درخت, چرند پرند, اوشینز کے اندر خدا کی نعمتیں, پہاڑ, اس کے اندر ذخائر, یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہیں. خداوند عالم جمیل ہے, اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا, یہ قابل مذمت نہیں ہے. بس اس سورہ کے اندر ہم نے جو چیز سیکھی کہ قرآن کریم بہت سارے سائنسی اصولوں کو بھی بیان کرتا ہے. اگر انسان ائمہ اور قرآن کے درمیان جدائی نہ ڈالتا تو یقیناً یہ ترقی بہت پہلے ہو جاتی کہ جو امام عصر کے دور میں انشاءاللہ ہونی ہے. امام عصر کا دور انتہائی شاندار دور ہے. ایسی آبادی اب تک اس دنیا میں نہیں ہوئی جو امام عصر کے دور میں ہوگی. خدا کرے انشاءاللہ امام عصر کے ظہور کا جلد وقت ہو, ہم اور آپ امام عصر کی خدمت میں پہنچ سکیں, دنیا کو بھی آباد ہوتے ہوئے دیکھیں اور ایمان کے سائے میں ہم زندگی بھی گزار سکیں. عزیزان محترم, میں نے کل عرض کیا کہ رسول اللہ کی ایک شکایت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اے میرے پروردگار, اس قوم نے قرآن کریم کو مہجور کر دیا. یقیناً یہ شکایت اللہ کے رسول قرآن ناطق اپنی اولاد کے بارے میں بھی کریں گے. یہ شکایت وہ ہے جو اللہ کے رسول ہر چیز کے بارے میں کریں گے. کل جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوا کہ یقیناً اللہ کے رسول قیامت میں خداوند عالم کے سامنے شکایت کریں گے کہ پروردگار یہ میری بیٹی تھی جس کا احترام میں نے لوگوں کو سکھایا تھا, مگر میری اس بیٹی کا احترام کسی نے نہیں کیا تھا. یقیناً وہی اللہ کے رسول امام علی کے بارے میں شکایت کریں گے. یہی اللہ کے رسول امام حسن کے بارے میں شکایت کریں گے. پروردگار یہ قرآن ناطق تھا, تیری جانب سے یہ بولتا قرآن تھا. جس طرح میری اس امت نے قرآن صامت کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اسی طرح میرے اس قرآن ناطق کے ساتھ, اس بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیا کیا امت نے؟ شاید اللہ کے رسول شکایت کریں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے اس بیٹے کو زہر دے کے مارا گیا, میرے اس بیٹے کو ایسا زہر دیا گیا کہ اس کا جگر ٹکڑے ہو کے تشت میں آ گیا. اور خدایا تو جانتا ہے کہ جب میرے اس بیٹے کے جنازے کو لے کر چلا گیا تو کسی غریب الوطن کا بھی جنازہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا, اور اگر آتا ہے تو ایسی حالت میں نہیں آتا جیسے حسن کا جنازہ واپس آیا تھا. اگر آتا ہے تو صحیح و سالم آتا ہوگا, مگر میرے اس غریب بیٹے کا جنازہ ایسے آیا تھا کہ اس کا سفید کفن سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا. اس کے جنازے پر بھی تینوں کی برسات کی گئی تھی, میرے پہلو سے اس کو محروم کر دیا گیا تھا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ہم سب کو قرآن کے ساتھ مانوس اور محشور فرما. تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. دنیا میں جہاں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما. جو مومنین مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں ان تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. اپنے تمام مرحومین اور جن مرحومین کے نام دیے گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم سلیمان خاکو, فاطمہ بائی, نظر علی, کلثوم بائی, رجب علی, سلیمان خاکو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم اکبر فاضل, مرحوم قاسم علی محمد علی, مرحومہ فاطمہ بائی, مرحوم منیر احمد, مرحومہ معصومہ بائی, مرحومہ ممتاز بانو, مرحوم حیدر علی, مرحومہ نسیم سلیمان, مرحوم نوشاد حسین, مرحوم رضا حسین, مرحومہ فضہ بائی, مرحوم بابو بائی, مرحومہ شیر بانو, مرحومہ شمیم بانو, کل مومنین مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے فاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى أخيك أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا کعبۃ الایمان السلام علیک یا امام انس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ صلوات اللہ